السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معاملہ، پاکستان بھرپور سفارتی سرگرمیوں کا محور بن گیا۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کرانے کے لیے سفارتی کاوشوں اور پاکستان میں مذاکرات کی میزبانی پر بھی غور کیا گیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں پاکستان بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان امن کا داعی، امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر میدان میں آ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کر کے صورتحال پر گفتگو کی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی امریکی صدر کی فیلڈ مارشل کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کر دی۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کرانے کی پیشکش کی۔ مذاکرات رواں ہفتے متوقع ہیں۔ ترکی، قطر اور مصر بھی سفارتی کوششوں میں شامل۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی اور عسکری سفارتکاری جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان دوست ممالک مصر، ترکیہ، سعودی عرب، UAE اور دیگر کو اعتماد میں لے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی کی صورت میں پاکستان بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں جاری تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل میں بعض امور کو رازداری سے آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال میں قیاس آرائیوں سے گریز کرنے پر زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکہ ایران کی ثالثی سے متعلق ٹویٹ۔ امریکی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکہ ایران کی ثالثی سے متعلق ٹویٹ۔ امریکی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ امریکی صدر نے ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کسی بھی قیمت پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ کہا کہ ہم نے ایران کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایران میں نئی قیادت آئی ہے، اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ ہم اب درست افراد سے بات کر رہے ہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے۔ بولے میرے خیال میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ العربیہ ٹی وی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تہران حکومت کی جانب سے سپریم لیڈر کی حمایت سے متعلق کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایرانی حکام نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور وہ جلد ایک حتمی معاہدے کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے چین کے سفیر جانگ زی ڈونگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں پاکستان کا ثالثی کا کردار قابل ستائش ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہیں۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر فوجی اہداف پر حملے نہیں ہونے چاہیے اور بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔ ایران سے مذاکرات کے بعد امریکی صدر کا حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں۔ مطالبہ کیا کہ خطے میں امریکی اڈے بند کیے جائیں، نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے، ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت، ٹرمپ نے کئی نکات پر اتفاق کر لیا، حملے 5 دن مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران سے پچھلے 2 دنوں میں مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ ایران کی امریکہ کو دھمکانے کی صلاحیت ختم کر دی۔
ईरानी वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदार ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि हुकूमत को अमेरिका की जानिब से सालिसों के जरिए कुछ नुकात मौसूल हुए हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। रॉयटर्स के मुताबिक अमन के लिए ईरान ने शराइत सामने रख दी। मुतालबा किया अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं। जारियत करने वाली ताकतें नुकसानात का हर्जाना अदा करें। ईरान का दोबारा हमले न करने की जमानत देने का भी मुतालबा। खित्ते में जारी दीगर जंगें भी रोकने की तजवीज़ पेश की। तजावीज़ में आबनाए हुर्मस के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। रॉयटर्स ने दावा किया कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने से भी इनकारी है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने जंगबंदी की शराइत बताते हुए कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तबाही का हिसाब देना पड़ेगा। अमेरिका को ईरान के मामलात में मदाखलत न करने की जमानत देना होगी। उन्होंने खबरदार किया कि तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो अमेरिका खतरे में पड़ सकता है। अली लारिजानी की जगह मोहम्मद बाकर जुल्कदर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहम्मद बाकर जुल्कदर की तैनाती का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक सरबराह अली लारिजानी 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। दोबारा अमरीकी सदर बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। ईंधन की कीमतों में इजाफे और ईरान के खिलाफ जंग बड़े पैमाने पर नापसंदीदगी की वजह करार पाए। रॉयटर्स एप्सोस के 4 रोज़ा सर्वे में जाहिर हुआ कि सिर्फ 36% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, जो गुज़िश्ता हफ्ते के लिए पोल के लिए 40% से 4% कम है। दोबारा अमरीकी सदर बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे और ईरान के खिलाफ जंग बड़े पैमाने पर नापसंदगी की वजह करार पाई है। रॉयटर्स के 4 रोज़ा सर्वे में जाहिर हुआ कि सिर्फ 36% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और जो गुज़िश्ता हफ्ते के लिए पोल किए गए थे उसमें 40% से 4% ये ग्राफ कम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग का जिम्मेदार वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयों की हिमायत सबसे पहले पैट हेगेस्ट ने की थी। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग का महाज खोलना अमरीका को बहुत महंगा पड़ गया। जानी नुकसानात के साथ शदीद माली नुकसानात का सामना। ट्रंप अपना दामन बचाने लगे। जंग का मलबा वजीर दिफा पीट हेगसेट पर डाल दिया। इजलास के दौरान बोले फौजी कार्रवाई की हिमायत सबसे पहले पीट हेगसेट ने की थी। पीट हेगसेट मुश्किल में फंस गए। इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा। पहली बार जंग के दौरान किसी भी अमरीकी वजीर दिफा की रेटिंग मनफी हो गई। पीट हेगसेट की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से नीचे आने लगा। Mad Dog Mattis was 37 points above water. 37 points above water at this point in Trump's first term. Compare that again to Pete Hegseth, 17 points below water. Pete Hegseth is truly unique when it comes to Secretary of Defense's breaking records when it comes to unpopularity at this point in a presidency. सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 75% आवाम ने वजीर दिफा पीट हेगसेट को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद ईरान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई हमले जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी का सिलसिला भी जारी रहा। अस्फ़हान में अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। खुरम शहर में पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर भी हमला। तब्रेज़ के रिहायशी इलाकों पर बारूद की बारिश। शोहदा की मजमूई तादाद 1550 से तजावुज़ कर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।